بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے غصے سے پستول کھینچ کر کبریا کو مارا۔ اس نے اسے کیچ کرتے ہوئے کہا، اب تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اپنا بچاؤ کیسے کرو گی؟ ایک دشمن واپس آ رہا ہے۔ وہ ریوالور والا پھر کمرے میں آ گیا۔ جیوی شوٹر سے بولا، باس مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے اپنے ہی آدمیوں کو گولی مار دی، آپ کو تنہا چھوڑ دیا، اب نہیں چھوڑوں گا، آپ حکم دیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیوی شوٹر نے کبریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس جوان کو باہر لے جاؤ، یہ شلپا کا مہمان بن کر آیا تھا، اب ہیرو بن کر اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، اسے گولی مار دو۔ کبریا نے کہا، یہ کیسے فائر کرے گا، اس کا ریوالور تو خالی ہے۔ اس نے چونک کر اپنے ریوالور کو دیکھا، کبریا اس کے دماغ پر چھا گیا، اسی وہ ریوالور خالی دکھائی دیا۔ اس نے غصے سے ریوالور کھینچ کر اسے مارا۔ کبریا نے ریوالور کو کیچ کیا، پھر اسے دیکھ کر بولا، تعجب ہے، ریوالور بھی بھرا ہوا ہے اور پستول بھی۔ اس نے پستول سے ہوائی فائر کیا۔ شلپا حیرانی سے بولی، ابھی تو یہ خالی تھا، پھر لوڈ کیسے ہو گیا؟ اس نے ریوالور سے اس شخص کی ٹانگ میں گولی ماری، وہ چیختا ہوا فرش پر گرا اور وہاں سے گھسٹتا ہوا باہر چلا گیا۔ جیوی شوٹر سہم کر کبریا کو دیکھنے لگا۔ کبریا نے شلپا سے کہا، اب تو مجھے ہیرو مان لو، تمہیں اپاہج بنانے کے لیے 2 فائٹر آئے تھے، ایک ریوالور والا تھا، سب ہی تمہارے دشمن تھے، میں نے انہیں ناکارہ بنا دیا، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اب یہ یہودی رہ گیا ہے۔ شلپا نے یہودی جیوی شوٹر کو دیکھا، پھر کبریا سے کہا، اس ذلیل کو بھی ختم کر دو، یہ زمین کا بوجھ ہے۔ کبریا نے کہا، تمہیں کیوں نہ ختم کروں، ابھی تم نے مجھ پر گولی چلائی تھی، میں تم مقدر سے بچ گیا، ورنہ تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، لہذا تمہیں مرنا چاہیے۔ اس نے ریوالور کو جیوی شوٹر کی طرف اچھالا۔ شوٹر نے اسے کیچ کر کے دیکھا، اس کے چیمبر میں 3 گولیاں تھیں۔ شلپا نے سہم کر کہا، وجے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے پچھلی رات تمہیں خوش کیا تھا، اس کے عوض مجھے بچا لو، اپنے پستول سے اس پر گولی چلاؤ ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ جیوی شوٹر ہر حال میں شلپا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے گولی نہیں مار سکتا تھا۔ وہ کبریا کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ پھر شلپا نے بھی اعتراف کیا تھا کہ پچھلی رات اس نے اس کے رقیب کو خوش کیا تھا، یہ دشمنی کو اور بڑکانے والی بات تھی۔ اس نے کبریا کا نشانہ لے کر گولی چلائی، وہ گولی اس کے قریب سے گزر گئی۔ وہ بولا، میں نے تمہیں ریوالور دیا اور مجھے ہی پر گولی چلا رہے ہو؟ اس نے کہا، تم میرے رقیب ہو، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن بار بار کوششیں کرنے کے باوجود یہ نہیں مل رہی ہے اور تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو۔ شلپا نے کہا، شوٹر اسے شوٹ کر دو، یہ بھی میری موت چاہتا تھا، میں اسے حرام موت مرتے دیکھنا چاہتی ہوں، میری جان تمہیں خوش کرنے کے لیے میں ضرور اسے جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اس نے دوسری بار نشانہ لیا، گولی چھت پر جا کر لگی۔ کبریا نے کہا، گدھے کے بچے، میں یہاں ہوں اور تو چھت پر گولی چلا رہا ہے۔ وہ شوٹر سے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں گولیاں ضائع کر رہے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، سمجھ میں نہیں آتا، میں صحیح نشانہ لے رہا ہوں، پھر بھی گولیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں، اب اس میں 1 گولی رہ گئی ہے۔ وہ بولی، ریوالور مجھے دو، اس آخری گولی کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے شوٹر سے ریوالور لے کر اچھی طرح کبریا کا نشانہ لیا، لیکن ٹریگر دباتے وقت شوٹر کی طرف گھوم گئی۔ وہ سہم کر چیختے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ادھر ہے، یہ میں ہوں، اسے مارو اسے۔ اس نے ٹریگر دبا دیا، شوٹر کے حلق سے چیخ نکل گئی، گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی، وہ فرش پر گر پڑا۔ کبریا نے کہا، میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، تم تڑپ تڑپ کر اور ٹھہر ٹھہر کر مرو گے۔ پھر وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر بولا، تم اس خوف سے پاکستان چھوڑ کر آئے ہو کہ وہاں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہو گیا ہے، تم اس سے دور رہ کر اس ملک میں تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تم ریوالور رکھتے ہوئے بھی مجھے ہلاک نہ کر سکے۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کو پکڑے فرش پر بیٹھا خوفزدہ کبریا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم مطمئن تھے کہ میں تمہارے اندر نہیں پہنچ پاؤں گا، میں کل رات ہی تمہارے دماغ میں پہنچ کر تمہاری خفیہ تنظیم کے اہم راز معلوم کر چکا تھا، اب تم میرے لیے بالکل بیکار ہو۔ تم نے پاکستان کے چند عبادت گزار مسلمانوں کو ان کے سرکاری اعلیٰ عہدوں سے نیچے گرایا ہے اور یہودی نواز مسلمانوں کو ان اونچے عہدوں پر پہنچایا ہے۔ تم یہودیوں کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے اور تم ہندوؤں کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت، تم تینوں کا ایک مضبوط مثلث بنا ہوا ہے۔ وہ اس کے اندر بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شلپا نے پوچھا، یہ تم دونوں ایک دوسرے کو یوں چپ چاپ کیوں دیکھ رہے ہو، بات کیا ہے؟ جیوی شوٹر نے بے بسی سے کہا، یہ میرے دماغ کے اندر ہے، یہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے۔ شلپا نے چونک کر بے یقینی سے کبریا کو دیکھا۔ یہ تینوں باتیں دھماکہ خیز تھیں، ایک تو یہ کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پاکستانی ہے، یعنی جس ملک کو وہ مٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے وہ وہاں کا باشندہ ہے، تیسرا یہ کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ بات غصہ دلانے والی تھی، ایک مسلمان رات بھر اس کی دھجیاں اڑاتا رہا تھا، لیکن وہ غصہ کیسے دکھاتی، یہ سن کر ہی ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ وہ اپنے تیور بدلنے لگی، اپنے اندر کے غصے کو کچل کر مسکرانے لگی۔
وہ شوٹر سے کہہ رہا تھا پاکستان میں تمہاری اور بھارت کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، میں تینوں ممالک کے افراد کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کروں گا۔ شلپا مسکراتی ہوئی قریب آ کر بولی، غصہ تھوک دو، میرے بھارت سے دوستی کرو، ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اگر ہم متحد ہو جائیں تو امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی ہمارے قدموں میں رہیں گے۔ کبریا نے کہا، تمہارے جیسے انتہا پسند ہندو پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور تم تو اسے مٹانے کے لیے اپنی آبرو کو کھلونا بنانے والی ہو۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی اور خدا نہ کرے پاکستان نہیں رہے گا تو پھر کس سے اتحاد کرو گی؟ تم تو جشن مناؤ گی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، میں ہندو مسلم اتحاد چاہتی ہوں، آخر پچھلی رات ہمارا اتحاد ہوا تھا، ہم اسی طرح متحد رہا کریں گے، اور تم ایسا ہی اتحاد دوسروں سے کرو گی، ان کے بیڈ پر جا کر ان سے اہم راز اگلوا کر پورے پاکستان کو نابود کرنا چاہو گی۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، اس کا منہ تکنے لگی، عقل سمجھا رہی تھی کہ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ جیوی شوٹر نے کہا، میں مانتا ہوں کہ تمہارے پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کرتا رہا ہوں، لیکن جو کیا ہے اس کی تلافی کر سکتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، میں آج ہی سے تمہارے ملک میں تعمیری کارروائیاں شروع کروں گا۔ میں نے سانپ کو دودھ پلانا نہیں سیکھا ہے۔ یہودیوں اور ہندوؤں سے بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، ان پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ کیا میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ ایک نہیں، 2 خواہش پوری کروں گا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ 24 گھنٹے کی زندگی، اس کے بعد مجھے مار ڈالو۔ کبریا نے چند سیکنڈ میں اس کے خیالات پڑھے، پھر کہا، تم 24 گھنٹوں میں اپنے بچاؤ کی تدابیر پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ، تمہیں مہلت دی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ تم نے وعدہ کیا ہے میری 2 خواہشیں پوری کرو گے۔ بے شک تمہاری دوسری خواہش جانتا ہوں، ویسے تم زبان سے کہو۔ وہ شلپا کو دیکھتے ہوئے بولا، اس حسینہ نے مجھے بہت دوڑایا ہے، بہت تڑپایا ہے، میں اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھ کر ترستا رہتا ہوں، تم چاہو گے تو میں بھی اس کی جوانی سے کھیل سکوں گا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تم اسے راضی کرو، یہ سیدھی طرح راضی نہیں ہوگی، تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے میری آگوش میں پہنچا سکتے ہو۔ کتے کے بچے، تم مجھے دلال سمجھ رہے ہو، میں کسی عورت کو تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ اس نے دماغ میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، وہ اس پر تڑپنے لگا، ویسے بڑا سخت جان تھا۔ ایک گولی اس کے ہاتھ میں لگی تھی، دوسری گولی ایک پاؤں کی پنڈلی میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی تھی، لیکن وہ زخمی ہونے کے باوجود شلپا کی آرزو کر رہا تھا۔ اب ٹیلی پیتھی کے زلزلے سے دماغ بھی پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ گہری سانسیں لیتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے بھول سے ایسی بات کہہ دی، تم سمجھ سکتے ہو میں اس کے بدن کے لیے کس قدر للچا رہا ہوں۔ شلپا نے اس کی طرف تھوک کر کہا، تمہارے جیسے کتے مجھے دیکھ دیکھ کر للچاتے رہیں گے، میں صرف اپنے وجے کی آگوش میں کھیلتی رہوں گی۔ وہ کبریا کے اور قریب آ کر اس کی گردن میں باہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ کبریا نے اسے دور ہٹاتے ہوئے کہا، شوٹر جیسے ہوس پرست تمہیں دیکھ کر للچائیں گے، میرے لیے تم باسی ہو چکی ہو، زندہ سلامت رہنا چاہتی ہو تو پاکستان دشمنی سے باز آ جاؤ، آئندہ پاکستانی سیاستدانوں کو ٹریپ کرنے کا خیال دل سے نکال دو، ورنہ اس سیکرٹری کی طرح سر عام ننگی پھرتی رہو گی۔ پھر اس نے جیوی شوٹر سے کہا، اس وقت 2 بجے ہیں، کل 2 بجے تک زندہ رہو اور اپنی سلامتی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہو اور دعا مانگتے رہو کہ کل اس شہر کی گھڑیاں 2 نہ بجائیں، اس کے بعد تم دوسری سانس نہیں لے سکو گے۔ وہ جاننے لگا۔ شلپا نے راستہ روک کر پوچھا، کیا واقعی تمہارا نام وجے ورما نہیں ہے؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا نام کبریا فرہاد ہے۔ جیوی شوٹر نے حیرانی سے کہا، فرہاد؟ کبریا فرہاد؟ کیا تم فرہاد علی تیمور کے بیٹے ہو؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ شلپا یہ نام سوچ کر سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر اس نے چونک کر آس پاس دیکھا، وہ نظر نہیں آیا۔ وہ اسے آوازیں دیتی ہوئی بنگلے کے باہر آئی، کبریا، کبریا، تم کہاں ہو؟ پلیز واپس آؤ، میں ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گئی، اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتی ہوئی احاطے سے باہر آئی، ونڈ سکرین کے پار دور تک دیکھنے لگی، شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ٹیلی پیتھی کی آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ بدنام زمانہ مجرم تارپیڈو سے تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ تارپیڈو نے اپنے دستے راست اینڈی مائیکل کو جیل سے رہا کرانے کے لیے انٹیلیجنس کے ڈی جی کی بیٹی سوزی وان کو اغوا کیا تھا۔ یہ دھمکی دی تھی کہ اینڈی کو رہا نہ کیا گیا تو سوزی وان کو عزت لوٹنے کے بعد قتل کر دیا جائے گا۔ ڈی جی سے میری اچھی خاصی دوستی تھی، میں اور سونیا اس کی مدد کر رہے تھے، میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ہم یہ جانتے تھے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن قلعے کے اندر ڈمی افراد تک پہنچنے کے لیے ڈی جی کے دماغ میں آتے جاتے ہوں گے۔ اگر میں اس کے دماغ میں کبھی بولتا تو دشمنوں کو معلوم ہو جاتا کہ میں بیمار نہیں ہوں اور خیال خوانی کر رہا ہوں۔ ڈمی فراد نے امریکی حکام پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اسے قیدی بنا کر اس قدر اذیتیں پہنچائی تھیں اور اس طرح برین واش کیا تھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر خیال خوانی بھول چکا ہے
اب مارلی کے قلعے میں زیر علاج ہے۔ سونیا ڈی جی کی پرسنل سیکرٹری بنی ہوئی تھی۔ ڈی جی نے میری مرضی کے مطابق تارپیڈو سے یہ معاملہ طے کیا کہ آدھی رات کے بعد اس کے دستے راست کو جیل سے نکال کر سی پورٹ پہنچایا جائے گا، وہاں سوزی وان کو بھی لایا جائے گا، پھر ڈی جی اپنی بیٹی کو لے جائے گا اور تارپیڈو اپنے دستے راست کو ایک اسپیڈ بوٹ میں وہاں سے کھلے سمندر کی طرف لے جائے گا۔ اگر کسی نے اس کا پیچھا کیا تو اس کے نتائج بہت برے اور ناقابل برداشت ہوں گے۔ میں سوزی وان کے اندر پہنچ کر ضروری معلومات حاصل کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو یہی معلوم ہوا کہ تارپیڈو ایک سیاہ فام نیگرو ہے۔ جہاں سوزی وان کو قید کیا گیا تھا وہاں وہ ایک بار آیا تھا۔ اس نے کہا تھا تم حسین ہو اور میں حسن و شباب کا رسیاں ہوں۔ ابھی تمہارے باپ سے معاملات طے ہو رہے ہیں، اگر وہ اینڈی کو رہا نہیں کرے گا تو میں تمہارے بدن کی ایک ایک بوٹی سے کھیلوں گا، پھر تمہاری بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا تھا۔ ہانگ کانگ سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ویرانے میں ایک چرچ تھا۔ آس پاس شکستہ مکانات تھے، کبھی وہاں لوگ آباد تھے، اب وہاں جانور بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سوزی وان کو اس چرچ میں قید کیا گیا تھا۔ وہاں جدید اسلحے سے لیس 6 مسلح افراد تھے، سب مشین گنیں اور ہینڈ گرینیڈز وغیرہ بھی تھے۔ وہ سب اپنے چہرے اور خلیے سے جانور لگتے تھے، ایسے بدمعاش تھے کہ سوزی وان کے سامنے لباس تبدیل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بعض کے بعد وہ بھی اس کے مزے لوٹیں گے۔ چرچ میں کرسیاں اور لمبی بینچ وغیرہ تھیں، بیٹھنے لیٹنے اور سونے کی سہولت تھی۔ وہ دوپہر کو پیٹ بھر کر کھا چکے تھے۔ تارپیڈو نے فون کے ذریعے ان سے کہا تھا کہ رات کا کھانا وہاں بھیج دیا جائے گا۔ آدھی رات کے بعد وہ سوزی وان کو لے کر سی پورٹ پہنچ جائیں، پھر اینڈی مائیکل کو حاصل کر کے سوزی وان کو ان کے حوالے کریں گے۔ وہ چرچ کے اندر آزادی سے گھومتی پھرتی تھی، لیکن جدھر جاتی تھی ادھر کوئی نہ کوئی مسلح درندہ چلا آتا تھا، اسے دور ہی دور سے چھیڑتا تھا، فحش کلامی کرتا تھا اور بے بسی سے کہتا تھا کہ باس نے اسے چھونے سے منع کیا ہے ورنہ وہ اس کے ساتھ بڑے رنگین لمحات گزارتے۔ سبھی بے بس ہو کر اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ تارپیڈو سے اتنے مرعوب اور خوفزدہ تھے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ میں سوزی وان کے اندر رہ کر ان کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ میں نے سونیا کو وہاں کی سچویشن بتائی۔ وہ بولی سوزی کو اس طرح وہاں سے لانا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کی رہائی سے پہلے تارپیڈو کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم معاہدے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں ان درندوں پر غالب آ کر سوزی کو وہاں سے نکال لاؤں۔ اس چرچ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے، تم اپنی گاڑی لے کر وہاں جاؤ، میں ان درندوں پر حملہ کرتے ہی تمہیں اطلاع دوں گا۔ تم گاڑی لے کر چرچ کے سامنے چلی آنا۔ وہ میرے مشورے کے مطابق گراج میں جا کر اپنی گاڑی کو چیک کرنے لگی۔ میں خیال خونی کے ذریعے پھر ایک درندے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ سب اچھے خاصے صحت مند تھے، یوگا میں مہارت حاصل کر سکتے تھے، لیکن نشے کے عادی تھے، شراب اور چرس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس کے اندر پہنچتے ہی محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ پھر اس کی سوچ نے بتایا کہ اس نے اپنے اندر کسی کی آواز سنی تھی۔ کسی نے کہا تھا رابرٹ تم الو کے پٹھے ہو، اتنی حسین لڑکی تمہارے سامنے ہے اور تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچتا رہ گیا کہ وہ کیسی آواز تھی۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر آ سکتا ہے۔ سونیا نے بہت پہلے ہی مجھ سے کہا تھا نہ جانے کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن ڈی جی کے اندر آتے جاتے ہوں گے اور انہیں سوزی وان کے معاملات کا علم ہوگا۔ وہ لوگ بھی تارپیڈو جیسے مجرم کو شکار کرنا چاہیں گے۔ اب یہی ہو رہا تھا۔ میں سوزی وان کے پاس آ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ کسی نے اسے کہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اسے رہائی دلا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رہائی کے بعد اس کی آغوش میں آ کر اسے خوش کرے گی۔ اس پر وہ راضی ہو گئی تھی۔ وہاں 6 درندے اسے چیڑ پھاڑنے والے تھے، ان کے مقابلے میں اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ترجیح دی تھی۔ یہ اس کی بزدلی تھی۔ میں سونیا کے پاس آیا۔ وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی ہانگ کانگ کے مغربی علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا ہاں بولو، تمہارا اندازہ درست تھا، ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا سوزی وان کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اس نے تارپیڈو کے 6 مسلح گنڈوں کے اندر بھی جگہ بنا لی ہے۔ وہ بولی اس کا مطلب ہے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی۔ تم خیال خونی کے ذریعے ان 6 مسلح درندوں کو آپس میں لڑانے والے تھے، کیا آپ ایسا کر سکو گے؟ یہی سوچ رہا ہوں۔ وہ دشمن انہیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے، ویسے وہ ہوس پرست ہے، سوزی وان کو حاصل کرنے کے لیے ان درندوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو پھر جلدی نہ کرو، سوزی کے اندر رہ کر اس اجنبی کے اندر تحریک پیدا کرو، وہ اسے جلد سے جلد رہائی دلانے کے لیے ایکشن میں آئے گا۔ میں سوزی کے اندر آ گیا۔ وہ اجنبی سے ایک مخاطب تھی۔ تم چاہو تو ابھی مجھے رہائی دلا سکتے ہو، پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ مجھ پر بھروسہ کرو، یہ مسلح پہرے دار میری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ اس بات کا مجھے اطمینان ہے، لیکن تم تارپیڈو کو نہیں جانتے۔ وہ جہاں آئے گا تو تم اسے میرے پاس آنے سے نہیں روک سکو گے۔
دراصل مجھے اسی کا انتظار ہے۔ وہ ایک بدنام زمانہ مجرم ہے، لوہے کا چنا ہے، انٹرپول والے بھی اسے چبا نہیں سکتے۔ میں اسے اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ سوزی نے میری مرضی کے مطابق کہا، تم یہاں گڑبڑ کرو گے تو تارپیڈو ابھی دوڑا چلا آئے گا، مجھے سوچنے دو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں بھی سوچنے لگا کیا وہ تنہا ہوگا؟ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی ہیں، ان کے علاوہ کوبرا، راسپوٹن اور کرونا بھی ہیں۔ وہ بھی مارلی کے قلعے کے اندر ڈمی فرات تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے ڈی جی کے دماغ کو ضرور ٹٹولتے رہے ہوں گے، اور اس طرح انہیں بھی سوزی وان اور تارپیڈو کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ کیا وہ لوگ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوں گے؟ تارپیڈو ایسا چلاک اور زبردست مجرم تھا جسے قانون کے محافظ بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی اس پر قابو پا کر اسے اہم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی اس کی کھوپڑی کے اندر پہنچ کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہے کیا بلا جو کبھی کسی کی گرفت میں نہیں آتا ہے۔ سونیا اس بستی میں پہنچ گئی جو چرچ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ اس چھوٹی سی بستی میں رہائش کے لیے کوئی ہوٹل نہیں تھا، ایک چھوٹی سی سرائے اور شراب خانہ تھا۔ اسے دیر تک وہاں نہیں رہنا تھا، چرچ میں ہنگامہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا تھا۔ وہ انتظار کرنے کے لیے ایک میز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں آنے والی عورتیں یا مرد سبھی مستی میں چور رہتے تھے۔ شراب پیش کرنے والی ایک عورت نے آ کر پوچھا، اکیلی ہو؟ ابھی تو اکیلی ہوں، بات کا پتہ نہیں، کیا پیو گی؟ سافٹ ڈرنک یا جوس پلا دو؟ یہاں صرف شراب ملتی ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے پینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 6 بوتلیں اور 6 گلاس لا کر رکھ دو اور بل لے آؤ۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس عورت نے تعجب سے پوچھا، تم 6 بوتلیں پیو گی؟ یہاں خودکشی کرنے آئی ہو؟ تمہارا کام آرڈر کے مطابق شراب پیش کرنا ہے، تم اپنا کام کرو۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے گئی، پھر ایک بڑی سی ٹرے میں 6 بھری ہوئی بوتلیں اور گلاس اٹھا کر سونیا کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ سونیا نے پرس میں سے بڑے بڑے نوٹ نکالے، پھر ان میں سے ایک نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، باقی رکھ لو۔ وہ عورت خوش ہو گئی، کتنی ہی للچائی ہوئی نظریں اس پرس کو دیکھ رہی تھیں۔ 2 افراد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ ایک نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اس علاقے میں مجھ سے زیادہ پینے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی پوری 2 بوتلیں نہیں پی سکتا، اور تم 6 بوتلیں پینے والی ہو۔ وہ وہاں وقت گزارنے کے لیے تماشے کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نہیں پیوں گی، جن کی جیب ہلکی ہے جو بوتل خرید نہیں سکتے انہیں پلاؤں گی، یا جو سب سے طاقتور ہوگا اسے پلاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی کچھ پینے والے آئے، وہ مانگ کر پینے والوں میں سے تھے۔ سونیا نے بڑی فراخ دلی سے کہا، ایک ایک بوتل اٹھا کر لے جاؤ۔ پھر اس نے مزید 6 بوتلوں کا آرڈر دیا۔ ایک قدور شخص نے آ کر کہا، بار بار رقم نکال کر دے رہی ہو، یہ پرس مجھے دے دو، میں تمہاری طرح فراخ دل نہیں ہوں، یہ تمام نوٹ اپنی ذات پر خرچ کروں گا۔ وہ بولی، یہاں جو سب سے زیادہ طاقتور اور بہترین فائٹر ہے اسے شکست دو اور یہ تمام نوٹ لے جاؤ۔ اس نے بلند آواز سے پوچھا، ہے کوئی مرد کا بچہ جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ وہاں سیدھے سادے پینے والے بھی تھے اور گنڈے بدماش بھی تھے، ذرا سی بات پر مرنے مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن وہ باڈی بلڈر کا دور جوان تھا، اس کے للکارنے پر کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ بڑے غرور سے پلٹ کر سونیا سے بولا، یہاں کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، یہ تمام رقم مجھے دے دو۔ کاؤنٹر کے پاس سے للکارنے کی آواز آئی، رک جاؤ۔ للکارنے کی آواز عورتوں جیسی تھی۔ سب نے ادھر دیکھا۔ کاؤنٹر کے اوپر 4 فٹ کا ایک شخص دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا تھا۔ اگر اس کی مونچھیں نہ ہوتی تو وہ 12 برس کا لڑکا دکھائی دیتا۔ اسے سب دیکھ کر ہنسنے لگے۔ باڈی بلڈر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گالیاں دے کر کہا، تم میرا مذاق اڑانے آیا ہے، چھپکلی کی اولاد، ایک انگلی ماروں گا تو زمین میں دنس جائے گا۔ بونر نے اچانک گھوم کر ایک لات چلائی۔ باڈی بلڈر قریب آ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بونا مارشل آرٹ جانتا ہوگا۔ اس کی لات منہ پر پڑی، وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے گیا۔ وہ سنبھل سکتا تھا لیکن ایک کرسی سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا۔ وہ سب لوگ حیرانی سے واہ واہ کرنے لگے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بونا کاؤنٹر سے فلائی کرتا ہوا آیا اور اسے فلائنگ کک مارتا ہوا دوسری طرف جا کر فرش پر گر پڑا اور دوسرے ہی لمحے میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ 2 زبردست ٹھوکریں کھانے کے بعد باڈی بلڈر کو اندازہ ہوا کہ مد مقابل قد میں چھوٹا ہے، مگر وہ چھوٹا اسے کھوٹا بنا دے گا۔ دوسری ٹھوکر ایسی تھی کہ اس کی ناک سے لہو کی تیز دھار بہنے لگی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ میں نے اس باڈی بلڈر کے اندر پہنچنے کے لیے بونے کے اندر رہ کر فائٹ کی تھی۔ بیچارہ بونا مارشل آرٹ نہیں جانتا تھا، اس سے لڑائی جاری رکھتا تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ کر رہ جاتی۔ کیونکہ میں اسے چھوڑ کر باڈی بلڈر کے خیالات پڑھنے والا تھا، لہذا میں نے اسے بھاگنے پر مجبور کیا۔ وہ چھلانگیں لگا کر دوڑتا ہوا بیرونی دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر بولا، مجھے معاف کرنا، میں صرف 2 لاتیں مارنے آیا تھا، آگے تو میرا باپ بھی تم سے نہیں لڑ سکے گا۔ وہ دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ میں نے سونیا سے کہا، یہ باڈی بلڈر مشکوک ہے، تو میں چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ کا دروازہ کھولنے کے لیے اس بونے کو مارشل آرٹ کا کھلاڑی بنا دیا تھا۔ اب میں اس کے خیالات پڑھنے جا رہا ہوں۔
میں نے خیالات پڑھے۔ اس باڈی بلڈر کا نام تارپیڈو تھا۔ یہ یقین کرنے والی بات نہیں تھی، تارپیڈو کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ ایسے تیسرے درجے کے شراب خانے میں وہ کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ اگرچہ اس کے خیالات یہی کہہ رہے تھے، اس کی اصلیت اسی طرح معلوم کی جا سکتی تھی کہ اسے ترمیمی عمل کے ذریعے معمول بنایا جائے، پھر وہ مجھ سے اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا تھا۔